اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث عماریہ 2812 جو بخاری شریف کی جہمی صاحب پیش کرتے ہیں تو اس پہ ہم نے چند پوائنٹس پیش کیے ہیں، ذرا یہ نوٹ کر لیں. اول، روایت کا یہ جملہ مشتبہ الوجود ہے اور تمام نسخ کا متفقہ علیہ متن نہیں ہے، تو پھر آپ اس سے استدلال نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جو جملہ ہے کہ وہ جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے، یہ بعض نسخ میں ہے بعض میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ مشتبہ الوجود ہے اور راجح قول یہ ہے کہ یہ حصہ نہیں ہے. جب احتمال آ گیا تو استدلال باطل. ثانی، قتال کا لفظ نہیں قتل کا ہے. قتال سے قتل لازم نہیں آتا. دو طائفتان میں قتال ہوا، ان میں سے ایک میں سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کا قتل دوسرے طائفہ نے نہیں کیا بلکہ اس چند افراد نے کیا. اب وہ خواہ کسی بھی طائفہ میں ہوں، یعنی ادھر ہوں یا ادھر ہوں، ان پر حکم اگر آپ لگانا چاہیں تو لگائیں، اور لگ بھی سکتا ہے، لیکن تمام پر نہیں، کیونکہ وہ قتال میں شریک سے قتل میں شریک ہونا لازم نہیں آتا. تو یہ استدلال باطل ہے. اور کہا جائے کہ قتال جو ہے وہ قتل کو لازم ہے، تو ہم کہیں گے کہ نہیں، نہ لازم ہے نہ ملزوم ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم تسلیم ہی نہیں کرتے. ٹھیک ہے، لیکن قاتلین خواہ کسی گروہ میں ہوں، اس سے قتل کرنے والوں پر حکم ہوگا، نہ کہ قتال کرنے والوں پر، خواہ وہ کسی بھی گروہ میں ہوں. یہ بھی پوائنٹ ہو گیا. ثالث پوائنٹ یہ کہ باقی کا لغوی مفہوم مراد ہے، نہ کہ وہ مفہوم جو بدقسمتی سے اردو میں رائج ہو گیا ہے. اگر مان لیں کہ یہ رائج شدہ مفہوم ٹھیک ہے تو بغاوت نہ کفر ہے نہ فسق ہے، بلکہ اجتہادی طور پہ اگر ہو تو اس پہ تو ثواب بھی ہوتا ہے، اجر بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. خامس، جہنم کی جانب دعوت دینا نہ عذاب جہنم کا وجوب ہے نہ استحقاق عذاب جہنم کا وجوب ہے. ٹھیک ہے، جو دعویٰ کرے اس کے پاس دلیل اس کا دعویٰ ہی ہے اور کچھ نہیں، یعنی اس کا دعویٰ ہی اس کی دلیل ہے. تو ایسی صورت میں کون سا استدلال ہو سکتا ہے؟ تو اب یہ جو دہلوی صاحب سمجھتے ہیں کہ ان کے استدلال بڑے مضبوط ہیں یا یہ روایت حضرت معاویہ کے خلاف ہے، یہ ان کا زعم باطل ہے، ان کا وہم باطل ہے. حقیقت میں نہ تو حضرت معاویہ کے خلاف ہے، نہ اس کو کیا کہتے ہیں، ان کو اجتہادی خطا پہ ثابت کر سکتی ہے. کیونکہ ایک آدمی کہہ سکتا ہے کہ وہ اجتہادی حق پر بغاوت کی ہے، یہ بھی ایک امکان عقلی ہے، ہم نے ابھی تک پیش نہیں کیا تھا، انشاءاللہ اس پہ کبھی تفصیل سے پیش کریں گے. تو جہلمی صاحب کا استدلال تو ہے ہی نہیں، اب نہ روایت کے متن سے ہے اور نہ روایت کے سے لزوم ہوتا ہے. لزوم کی اگر وہ بات کریں گے تو انشاءاللہ ہم لزوم پر بھی بات کریں گے. ٹھیک ہے، تو جہلمی صاحب نے یہ صرف دعوی دعویٰ ہے ان کا. یہ ایسے ہی بات ہے جیسے کوئی اڑ جائے کہ بھائی قرآن کی فلاں ایسے زمین کا سکون ہے، اور پھر وہ جگہ جگہ اس آیت نمبر اور سورہ نمبر کو لکھ کر لوگوں کو سکون ارض کی بحث کرتا رہے کہ بھائی تمہارے قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے. تو ہم یہ کیا کہیں گے کہ بھائی یہ آپ نے غلط مفہوم سمجھا ہے، اس روایت کا بھی جہمی صاحب نے غلط مفہوم سمجھا ہے. تو فہم اور تفسیر کی غلطی الگ چیز ہوتی ہے اور متن اور چیز ہوتی ہے. اس سے بہرحال یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ متن واحد کے انسان جو ہے نا مختلف معنی اپنے ذہن کے مطابق مختلف لے سکتا ہے، خواہ وہ الفاظ جو ہے متن کا اس سے وہ بات ثابت ہو یا نہ ہو. والسلام.